الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سبحان اللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم ونحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. گفتگو کے آغاز سے پہلے دو نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ گو کہ آج کا موضوع سورۃ الاخلاص کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر سے اس کی تشریح و تفسیر ہے. لیکن جب بھی کبھی ایسا ہوگا کہ موضوع اقبال اور قرآن ہوگا تو مرکزی حیثیت قرآن کو حاصل ہو جاتی ہے اور علامہ اقبال کے افکار سے استفادہ اسی کی ذیل میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ تو ہو گیا ایک اصولی نقطہ. اگر خصوصاً آج کے موضوع کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے جو اپنے خاص نقطہ نظر سے اس کی شرح کی ہے، جو اس کی ایک خاص تعبیر کا انہوں نے اظہار کیا ہے شاعری میں بھی اور نثر میں بھی، وہ اپنی نوعیت میں بنیادی نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ ہمیں اس سورہ کے بنیادی مفاہیم تک رسائی نہیں دیتی، بلکہ جو اس کے بنیادی مفاہیم ہیں انہی کی اساس پر کچھ نئی تعبیرات پیش کرتی ہے، کچھ نئے نظریات کی تعبیر کرتی ہے. تو ان نکات کی بنیاد پر ہم اس گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلے حصے میں کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ جو سورۃ الاخلاص کے بنیادی مفاہیم ہیں، جو اس کے بنیادی معانی ہیں، ان سے کچھ تھوڑی سی واقفیت حاصل کر لی جائے، اور پھر دوسرے حصے میں کوشش ہوگی کہ علامہ اقبال کی جو اس کے بارے میں تعبیر اور تشریح میسر ہے اس سے کچھ استفادہ ہو جائے. تو سورۃ الاخلاص پر گفتگو کا آغاز مجھے غالباً اس بات سے کرنا چاہیے کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو میری حیثیت اور میرا کردار بنیادی طور پر ایک فیسیلیٹیٹر کا ہوگا. مطلب جو کچھ اس صورت کے جہان معنی سے ہمارے علماء اور اکابرین دریافت کر چکے ہیں، ان سے کسی حد تک کوشش یہ ہوگی کہ کچھ نہ کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. لیکن میری حیثیت مجھے یہ حق بالکل نہیں دیتی کہ میں اپنے کچھ جو ذاتی رجحانات ہوتے ہیں، جن کا ہونا قدرتی امر ہے، یا جو ذاتی میرے نظریاتی خیالات ہیں، ان کا اس فورم پر یا کسی بھی پبلک فورم پر اظہار کر سکوں. تو اگر ایسا کچھ سانحہ کہیں جوش عدالت میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو کم از کم بھرپور تحقیق سے پہلے بالکل اہمیت نہ دیں. اور کوشش ہوگی کہ اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کو ویڈیو میں سے بھی خارج کر دیا جائے. سورۃ الاخلاص کے بارے میں ایک روایت ہے، ان لکل شیء نورا ونور القرآن قل هو اللہ احد، کہ بے شک ہر چیز کے لیے ایک نور ہوتا ہے، اور قرآن کا نور سورۃ الاخلاص یا قرآن کا نور قل هو اللہ احد ہے. تو جس طرح ارشاد ہوتا ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو سورۃ الاخلاص جو کہ اس کی ذات اور اس کی توحید کا بیان ہے، وہ قرآن کا نور کہلاتا ہے. اس کے بہت سارے نام روایت ہوئے ہیں، غالباً 20 سے کچھ زیادہ نام ہیں جو روایت میں آتے ہیں. ان میں سے ایک نام سورۃ الاساس بھی ہے. اس نام کی نسبت ایک اور روایت سے کی جاتی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسست السماوات السبع والارضون السبع علی قل هو اللہ احد، کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی اساس، ان کی بنیاد قل هو اللہ احد پر ہے. اب اس کے صحت میں کچھ کلام ہو سکتا ہے، لیکن اس کو تقویت قرآن کے بہت سارے مقامات سے ملتی ہے، کہ جیسے
سورۃ المریم میں ارشاد ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں کہ ان لوگوں نے خدا کے لیے اولاد تجویز کی. تو اس صورت کے فضائل کی تفصیل بہرحال بہت زیادہ ہے. اس کو اگر ہم اختصار سے بھی بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک الگ نشست درکار ہو. فی الوقت ایک ممکنہ صورت یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر آیت میں جو کچھ بنیادی الفاظ ہیں ان میں سے ہر ایک پر گفتگو کر کے اس کو موضوع بنا کر تو اس صورت کے مفاہیم تک کچھ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو آغاز ہوتا ہے قل هو اللہ احد سے، جس کا عمومی ترجمہ جو کیا رہا ہے یہ کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے. اب اس آیت میں جو لفظ احد ہے تو یہ پوری آیت بہت زیادہ تفصیل کی طلبگار ہے، لیکن خاص ایک جس لفظ پہ میں اس وقت آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ لفظ احد ہے. احد کا استعمال اس آیت میں جس طرح سے ہوا ہے اس نے یوں کہہ لیجیے کہ عربوں کو چونکا کے رکھ دیا تھا. جو امیہ بن خلف کے واقعات ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے، ان کی نسبت بھی اس لفظ احد ہی سے کی جاتی ہے. تو لفظ احد کا یہاں پر جو استعمال ہے وہ انتہائی غیر معمولی استعمال ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا جو عمومی استعمال ہے اس لفظ کا اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد بات کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. احد کا لفظ جو ہے اس کے دو تین مروجہ طریقے ہیں. ایک تو وہ استعمال ہوتا ہے مرکب صورت میں، ایک یوں کہہ لیجیے کہ پریفکس ناؤن کی صورت میں استعمال ہوتا ہے کہ جیسے احد الثلاثہ، تین میں سے ایک، یا احدہم، ان میں سے ایک، احد العلماء، علماء میں سے ایک. کچھ اس کا استعمال جو ہے وہ آداد میں ہوتا ہے، جیسے 11 11 کو کہتے ہیں، یوم الاحد اتوار کو کہا جاتا ہے. کچھ اس کے استعمالات ہیں جو کوئی یا کسی کے معنی میں ہوتے ہیں، سم ون، اینی ون کے معنی میں، کہ مطلب اس میں جس میں ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہوتا کسی کی طرف. جیسے حل عندک احد، ایک مثال ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ہے، حل عندک احد. یا ایک آیت جو میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ جہاں پہ سورۃ البقرہ میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ ہے وہاں پر کہ انہوں نے کسی کو تعلیم نہیں دی. تو کسی اور کوئی کے معنی میں، سم ون کے معنی میں، اینی ون کے معنی میں، ان طرح سے جہاں پہ ریفرنس ڈائریکٹ نہیں ہوتا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. یا اس کا استعمال یہ مثبت جملوں میں، یا پھر اس کا استعمال فکروں میں اس طرح سے ہے کہ کمپاؤنڈ کی صورت میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مرکب ہے، ایک پریفکس ناؤن ہے، احد الثلاثہ، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، تین میں سے ایک. اس کا جو دوسرا استعمال ہے جو عمومی طور پر رائج ہے وہ ہے نفی عام کے لیے، جس میں کسی چیز کا نہ ہونا پایا جائے. جیسے لا احد فی السوق، بازار میں کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی کوئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لا احد فی السوق تو ایک نفی کے جملے میں استعمال ہوگا، جہاں پہ بھی مطلق فارم میں استعمال ہوتا ہے. پہلے ہم نے کچھ فارمز دیکھیں، ایک تو کمپاؤنڈ ہے، ایک مثبت جملوں میں سم ون یعنی ون کے انڈائریکٹ ریفرنس. تو مطلق فارم میں، ایبسولوٹ فارم میں جو اس کا استعمال ہے وہ زیادہ تر نفی عام کے لیے ہے. لا احد فی المسجد، مسجد میں کوئی نہیں. لیکن ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہناک احد فی المسجد، مسجد میں ایک شخص ہے، اس کے لیے پھر واحد ان کا لفظ استعمال ہوگا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ احد کا استعمال جس طرح سے سورۃ الاخلاص نے کیا ہے، قل هو اللہ احد، بالکل ڈائریکٹ ریفرنس ہے اور اس کو ایک ایبسولوٹ فارم میں استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ایک نیا اسلوب ایجاد کیا گیا ہے عربیت میں.
آپ کو عربی زبان کے کہیں لٹریچر میں آیت اتری ہے تو وہ چونک گئے، ان کو لٹریچر میں یہ چیز پائی نہیں جاتی تھی۔ تو خدا کی انفرادیت کا تذکرہ ہے، اس کی یکتائی کا تذکرہ ہے، اور وہ تذکرہ خود اس بات کا محتاج ہے کہ ایک نیا اسلوب تلاشا جائے، ایک نیا اسلوب ایجاد کیا جائے اس کی یکتائی کے بیان کے لیے۔ تو یہ ایسی انفرادیت ہے کہ جس انفرادیت کا اپنا درجہ، جو انفرادیت خود بھی منفرد ہے اور جس کا بیان بھی منفرد ہونے کا متقاضی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایسا پیمانہ ہے، ایسا درجہ ہے کہ جو درجہ منزہ ہے تمام تر کائنات سے، اور جس کو دوسری کسی کائنات کی شے پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو اس کا جو بنیادی اس کا استعمال ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور بات جو غالباً بیان کر دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ لفظ واحد میں کچھ امکانات ہوتے ہیں، کچھ تحدیدات ہوتی ہیں جو وہ ساتھ لے کر آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واحد کا استعمال جو ہے وہ کسی صفت کے حوالے سے ہوتا ہے، جیسے اگر میں کہوں کہ فلاں شخص اپنے گھر کا واحد کفیل ہے، تو یہاں پر اس کا واحد ہونا جو ہے وہ کسی ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہے، بلکہ اس کی کفالت کے حوالے سے ہے۔ کسی اور معیار پر ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ اشخاص کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہو، لیکن یہاں پر صرف کفالت کی تحدید ہے کہ اس دائرے میں وہ واحد شخص ہے۔ تو ایک تو واحد کا لفظ عموماً قرآن نے خدا کے لیے بھی واحد کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو وہاں پر بھی ایک خاص دائرے میں بیان ہے کہ آپ کا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، تو وہ ایک نسبت سے بات کی جا رہی ہے۔ تو واحد میں ایک تو یہ تحدید چھپی ہے، دوسرا واحد میں ایک واقعاتی نسبت ہوتی ہے۔ مثلا جیسے اگر یہی مثال بھی لے لی جائے کہ وہ شخص اپنے گھر کا واحد کفیل ہے، تو اس کا واحد کفیل ہونا ایک واقعاتی چیز ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کفیل ہوتے، اور ممکن ہے کہ کل کوئی اور شخص کھڑا ہو کر اس کے ساتھ کفالت کی ذمہ داریاں سنبھال لے۔ تو یہ کوئی نیسیسٹی نہیں ہے، میٹر آف نیسیسٹی نہیں ہے کہ وہ واحد کفیل ہی ہوگا، بلکہ ایک واقعاتی تعبیر ہے، اور اس کو مستقل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ متن سے یا سیاق و سباق سے مدد لی جائے اور اس کو مستقل کا درجہ دیا جائے۔ اچھا، ایک اور واحد میں جو احتمال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ واحد ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے، مرکب صورت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم واحد قوم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، واحد مسلک، واحد گروہ۔ تو واحد میں انر ملٹیپلسٹی جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے، اس کا امکان موجود ہے۔ واحد صرف ایک اکائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ احد ان تمام چیزوں کو رد کر دیتا ہے۔ وہ احد کا جو نیا اسلوب ایجاد کیا گیا ہے وہ نہ کوئی اندرونی کثرت چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی بیرونی کثرت کا امکان چھوڑتا ہے۔ احد میں چیز کے اندر مزید اکائیاں نہیں ہوں گی، یہ ایک اکائی کا بیان ہے۔ احد میں کسی دوسرے کے شامل ہو جانے کا احتمال نہیں ہوگا، وہ واقعاتی چیز نہیں ہے۔ اور احد کا لفظ جو ہے یہاں پر دیکھیے بالکل بغیر کسی صفت کے بولا گیا ہے، بغیر کسی دائرے کے بولا گیا ہے، بغیر نسبت کے بولا گیا ہے، اس میں اضافی کچھ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، احد ہے۔ تو اور احد کے جو دوسرے طرح کے استعمالات ہیں، ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ احد کا یہ استعمال خود قرآن میں بھی منفرد ہے، اور قرآن میں بھی احد کو دوبارہ اس طرح سے کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ نفی میں استعمال کیا گیا ہے، اسی صورت کی آخری آیت ہے جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہاں پہ نفی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے بھی میں نے وہ ہاروت و ماروت کی آیت کو وہاں پہ استعمال ہوا ہے، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ پیغمبروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ احد میں انفرادیت کا درجہ وہ ہے جو کہ تمام کائنات سے بالاتر ہے، جو تمام کائنات سے مرزا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ انفرادیت خود بھی منفرد ہے، وہ یکتائی کا بیان ہے، وہ یکتائی خود بھی یکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ اور بھی تفصیل ہے۔
اس کو بیان تھوڑا سا کرنا مشکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس زبان میں اردو میں بھی انگریزی میں وہ گنجائش نہیں ہے جو عہد کی وسعت کو اپنے اندر سمیٹ سکے. لیکن صرف اشارے کے لیے تھوڑا سا عرض کیے دیتا ہوں کہ عہد کے معنی صرف یہ نہیں ہے، یہ تو ہیں ہی کہ اس کی انفینٹ ڈگری آف یونیکنیس ہے، انفینٹ ڈگری آف ٹرانسینڈنس ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عہد میں ایک جو اور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ ایک ہے، وہ عہد ہے، بلکہ وہ خود وحدت بھی ہے. وہ صرف یکتا نہیں ہے بلکہ وہی یکتائی بھی ہے. اس لفظ کی فارمز پہ اگر آپ غور کریں تو یہ چیز اس کے اندر شامل ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہماری کائنات کی تمام تر کثرتوں کو ایک وحدت میں پرونے والا وہ بھی اسی کی ذات ہے. نہ صرف وہ ان تمام کثرتوں کا پیدا کرنے والا ہے، نہ صرف ان تمام ان زمان و مکان کا خالق ہے، بلکہ اس کی تمام کثرتوں کو ایک نظام میں ڈھالنے والی ذات وہ بھی اسی کی ہے. ورنہ ایک لمحے کو دوسرے لمحے سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ایک ذرے کو دوسرے ذرے سے کیا نسبت ہے؟ تو اسی کی ذات کے کمالات ہیں جس سے یہ تمام لمحات ایک تار میں پروئے جاتے ہیں اور زندگیوں میں ڈھلتے ہیں، زندگیاں تواریخ میں ڈھلتے ہیں. ان کو یہ تمام تر وجود اس کے کمالات سے حاصل ہے. ہمارے ذرے ذرے کو ایک دوسرے سے کیا نسبت ہے؟ تو اس کی ذات ہے جس کی شان سے یہ تمام ذرات مختلف وجود اختیار کرتے ہیں، جن کو وہ ایک وجودی اکائی بخشتا ہے، اور اس سے یہ زندگی کا تسلسل اور یہ نظام حیات جو رواں دواں ہے وہ تمام جنم لیتا ہے. تو یہ وہ وحدت ہے، یہ وہ احادیت ہے کہ جس سے تمام تر کثرتیں ایک نظام میں ڈھلتی ہیں، ایک اکائی میں ڈھلتی ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اگر یوں اس نظر سے اگر کثرتوں کو دیکھا جائے تو تمام تر کثرتیں اس کا ایک طرح سے اس کا جلوہ بن جاتی ہیں، اس کا حضور بن جاتی ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے حضور ہی کے وسائل کو اپنے غیاب کا ذریعہ بنا لیا. تو لفظ عہد جو ہے یہ ایک معجزانہ بیان ہے، اور اس میں یہ تمام تر ایلیمنٹس شامل ہیں. اس کا جب ہم اقبال کے حوالے سے، ان کے فکر کے حوالے سے بھی دیکھیں گے تو اس میں یہ بات کسی حد تک استعمال ہو جائے گی. اب یہاں پہنچ کر دوبارہ سے وہ جو پہلے میں نے روایت درج کی تھی اس کو یاد کیجئے کہ اس سے سب السماوات والسبع والارضون السبع لا يخلق اللہ احد، کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ان سب کی اساس قل هو اللہ احد پر ہے. وہ ڈھالنے والا ہے. اس میں اور بھی معانی پوشیدہ ہوں گے یہ، مگر اس کی ایک جہت یہ ہے، جس طرح قرآن کی وہ ولیات جو پیش کی گئی تھی کہ آسمان قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پھر پڑیں گے، اور خدا نے دی اولاد تجویز کی. تو یہ بہت نادر نسخہ ہے، ایک تو غیاب میں حضور کو دیکھنے کا جس کو ہم نے غیاب بنا لیا ہے، اور دوسرا تمام تر دوئیوں سے چھٹکارے کا. اگر اس نقطہ نظر سے ہم ہر چیز کو دیکھیں اور اس اصول پہ اگر چیزوں کو استوار کریں تو ہماری تمام تر زندگی ایک اکائی میں ڈھل جاتی ہے. اللہ ہمیں بندگان توحید بننے کی توفیق عطا کرے. اس سے اگلا جو اگلی آیت ہے اللہ الصمد، اس میں تفصیل قدرے زیادہ ہے تو وہ کچھ زیادہ وقت لے گی. اگر آپ کہتے ہیں تو اس پہ کر لیتے ہیں، ورنہ اسی آیت کو اس کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کو چاہتے ہیں کرنا تو اس کے دوسرے الفاظ پر یا کوئی آپ کے ذہن میں نقطہ ہو تو وہ آپ فرما دیجیے. اس کے بعد کل کے بارے میں کچھ کل کے بارے میں، کل کا مطلب تو سب جانتے ہیں، کہہ دیجیے یا کہو. دو طرح کے ہی مقامات ہیں جہاں پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے. ایک تو ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی دعا بتائی جا رہی ہو
اور وہ دعا جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا جیسے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، تو اس طرح سے دعا مانگی۔ دوسرا مقام جو ہے وہ جس طرح سے اس سورہ کا مقام ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی دعا مانگنے کا نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ قل کا لفظ ہے کہ کہہ دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایک رحمت کا اظہار ہے، نہ صرف ایک انعام ہے، نہ صرف ایک تحفہ ہے خدا کی طرف سے آپ کو ایک حقیقت کا اظہار ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک امانت بھی ہے کہ اس کو صرف آپ نے سننا نہیں ہے، اس کو آپ نے آگے پہنچانا بھی۔ جہاں جہاں اس کے اظہار کا موقع ہے وہاں وہاں تک آپ نے خدا کی احادیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ کل جو ہے یہاں پر نزدیک اس کا اظہار ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا ہی جا رہا ہے، مگر اس کا یہ بیان جو ہے وہ عمومی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تمام تر قرآن کی تبلیغ و اشاعت جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ان کے لیے تو ہر آیت ایسی ہے کہ جو ان کے لیے ایک امانت ہے جس کو انہوں نے آگے پہنچانا ہے اور خوب پہنچانا ہے۔ لیکن یہاں پر جو خصوصی طور پر کل کہا گیا ہے یہ اس کا دائرہ عمومی ہے کہ ہم سب کے لیے ایک امانت ہے جس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ اس کو اس طرح سے استعمال کیوں کیا گیا، کیوں کہا گیا کہ کہہ دیجیے، خود کیوں نہیں اپنے عہد کو خود کیوں نہیں کہا اللہ؟ یہ خود تو کہہ رہا ہے، مطلب اس وے کو کیوں اڈاپٹ کیا، کسی کے تھرو کہلوانا، یا قل کا لفظ ایک ڈائریکٹ بھی تو کہا جا سکتا ہے اللہ ہوا۔ دیکھیے قرآن جو خدا نے پہنچایا ہے وہ تو تمام بنی نوع انسان ہی کے لیے پہنچایا ہے جی۔ وہ تو ایک بدیہی نقطہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کی گئی اور ان کو اس چیز کا مکلف کیا گیا کہ وہ اس چیز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکیں وہ پہنچا دیں۔ اس کے بعد پھر جیسے جس قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ توبہ میں، اس کی مزید تبلیغ کے لیے مسلمانوں کے گروہ جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو سر انجام دیں۔ وہ تو چیز ایک موجود ہے، اس کو آپ اضافی سٹریس سمجھ لیجیے، ایمفیسس سمجھ لیجیے کہ باقی تمام قرآن تو آپ تک پہنچ گیا، لیکن آپ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کو آگے پہنچانا ہے، انلیس کہ آپ ایک خاص وہ جو گروہ ہے جس کا کام تبلیغ ہے آپ اس سے بلانگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کل کچھ اس طرح کی امانت ہے کہ جہاں پر بھی آپ خدا کی پہچان کرا سکتے ہیں وہ آپ کرا لیں۔ تو ہم تک پہنچا ہے، یہ پوری آیت ہم تک پہنچ گئی ہے تو یہ ہمیں مکلف کر رہی ہے، تو ہم تک تو پہنچ ہی گئی ہے، خدا نے ہم تک پہنچنے کا انتظام کر دیا ہے، اس کے آگے پھر ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا ہے اس کام میں۔ اور یہ تمام تر جو حیات کا معاملہ ہے، موت و حیات کا، وہ اسی کے گرد تو گھومتا ہے کہ ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ امانتیں ہیں، ورنہ اگر جس طرح قرآن میں ارشاد ہوتا ہے خدا چاہتا تو سب کے سب دین لے آتے پہ آ جاتے، دین حق پہ آ جاتے، سب کے سب ایمان لے آتے، سب اس کو پہچان جاتے، پہچان کرانے کی مشکل تھی۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ ہم لائن کے کس طرف کھڑے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرف کھڑے ہیں اور اگر آپ خدا کا دیا گیا علم لے کے کھڑے ہیں تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی احادیت کو جہاں پہ موقع ملتا ہے وہاں پہ۔ اچھا، وحدانیت اور احدیت میں چیز میں نے کنفرم کر دی تھی، صرف یہی فرق ہے کہ احدیت میں جو تمام طرح امکانات ہیں کثرت کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کہنا بڑی گستاخی ہوگی کہ صرف یہی فرق ہے، کیونکہ ہم تو قرآن کے جتنے معانی ہیں ان سب کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، تو ان میں سے جو دریافت کیے جا چکے ہیں اور ان میں سے جو میرے علم میں ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا جس طرح سے عرض کیا گیا تھا کہ احد کے اور مختلف یہ جیسے کثرت کو وحدت میں ڈھال دینے والا ایک ہے، تو یہ بھی وہاں موجود ہے۔ اور پھر احد کے اندر وہ جو امکانات وغیرہ ہیں ان کی اپنی وسعت بھی بہت ہے کہ اس میں وہ ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی دونوں کثرتوں کے امکان کو ختم کر رہا ہے۔ اور پھر یہ اس کا اپنا ایک اسلوب جو بذات خود منفرد ہے، یہ اس کی یکتائی کو اس انداز میں ایمفیسائز کرتا ہے کہ جس انداز میں کرنا شاید کسی اور لفظ کے ذریعے انسانی جو علم کے حوالے سے اتنے الفاظ ہیں ان کے لیے ممکن نہ۔ اس میں تخلیق کے اعتبار سے بھی ہے کہ مطلب جیسے اللہ تعالیٰ خود احد ہے، تو اس کی تمام تخلیقات جتنے بھی اس نے تخلیق
جنہیں کی ہیں تو اس میں بھی مطلب ایک احادیت پائی جاتی ہے کہ وہ ہر تخلیق اپنے اعتبار سے یونیک ہے. اس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں یقیناً یہ بلکہ تھوڑا سا علامہ کے افکار کے قریب تر ہے کہ خود ہی صادر ہوتی ہے کہ وہ خود منفرد ہے اور اس نے جتنی اشیاء تخلیق کی ہیں ان سب کو اس نے منفرد بنایا ہے، لیکن ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس نے اپنے لیے جو لفظ پسند فرمایا ہے وہ لفظ کہیں اور استعمال نہیں ہوا ان معنوں میں. تو وہ جو فرق ہے، اور فرق بھی صرف درجے کا فرق نہیں ہے، مطلب وہ نوع ہی کا فرق ہے، اس فرق کو بھی ذہن میں رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. باقی بات آپ کی یقین درست معلوم ہوتی ہے کہ اس نے جتنی اشیاء تخلیق کی ہیں وہ تمام کی تمام ایک خاص وجودی اکائیاں لیے ہوئے اور ایک خاص انفرادیت لیے ہوئے. اور اچھا، اس انفرادیت کو ایک اور نقطہ ذہن میں آیا، جو لفظ اللہ ہے اس کے بارے میں ویسے تو دو آراء پائی جاتی ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ کیا یہ اس میں جامد ہے یا مشتق ہے. مشتق کا مطلب ہوتا ہے ڈیرائیوڈ، جو دوسرے الفاظ سے مل کے بنتا ہے. اس کو ہم جب دوسری آیت الصمد کے حوالے سے دیکھیں گے تو اس میں ہم بہت سارے روٹ اور ڈیریویشنس کے حوالے سے مختلف فارم اس کی رکھنے کی کوشش کریں گے. تو جیسے عمومی الفاظ ہوتے ہیں کہ ایک مادہ ہوتا ہے، ایک روٹ ہوتی ہے، اس روٹ سے پھر بے شمار لفظ نکلتے ہیں، تو وہ جو لفظ ہیں وہ مشتق کہلاتے ہیں. اور جامد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے پیچھے کوئی مطلب یہ ڈیرائیو نہیں ہے، اس کی کوئی روٹ نہیں ہے، یہ ایبسولوٹ ہے، یہ بس ایک لفظ ہے جو اسی طرح سے ہے، اس کا کوئی اوریجن نہیں. تو اس باب میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا لفظ اللہ جو ہے وہ جامد ہے یا مشتق ہے. لیکن جو اس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ مشتق ہے وہ اس کو الالہہ کا کی ایک شارٹ فارم مانتے ہیں. تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ احد کو ایک خاص جہت میں کمپلیمنٹ بھی کر رہا ہے اگر اس کو الالہہ کا کی ایک ڈائریکٹ فارم مانا جائے. وہ ایسے کہ احد خدا کو اس حد تک بلندی پر لے جاتا ہے اور اتنا ٹرانسینڈنٹ بنا دیتا ہے باقی تمام اشیاء سے، اپنی نوع کے اعتبار سے، تمام جہتوں کے اعتبار سے، کہ یکتائی کے اعتبار سے، کہ ہو سکتا ہے کہ خاص انداز میں سوچنے کو بہت دور معلوم ہونے لگے، مطلب اس سے نسبت کرنا مشکل معلوم ہونے لگے. تو الالہہ میں جو الہہ کا لفظ ہے اس کے اپنے معانی، الہہ کا لفظ کی دو روٹس بیان ہوتی ہیں، ایک الہ اور ایک آلیہ. الہ کی جو روٹ ہے اس کے عموماً 3 معنی ہوتے ہیں. ایک رفلی بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ایک تو ہوتا ہے معبود جس کی بندگی کی جائے، ایک ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے، اور تیسرا معنی ہے کہ جس کی تقدیس کی جائے، جس کی تحریم کی جائے، جس کو ایڈور کیا جائے. تو یہ تو اس کے الہ کے 3 مطالب ہیں. آلیہ جو اس کی دوسری روٹ ہے اس کا بنیادی مطالب میں آتا ہے متحیر ہو جانا، گھبرا جانا، یا گھبرا کے کسی کی طرف پلٹنا. تو جیسے ایک بچہ جب بہت بھوک میں اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے یا اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آلیہ الیہ جیسے اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے اس کی طرف خوف میں، گھبراہٹ میں پناہ تلاش کرنے کے لیے یا مدد کے لیے اس کی طرف رجوع کیا، وہ اس کی طرف لپکا، اس کی طرف اس میں بہت شدت سے لپکنے کی کانوٹیشنز ہوتی ہیں. تو آلیہ جو اس کا کام ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کی حفاظت کی، مطلب یہ اس کی طرف لپکا اور آلیہ اس نے اس کی حفاظت کی، اس کو پناہ دی، اس کی جو احتیاج ہے، جو ضرورت ہے، اس کو پورا کر دیا. تو الہہ کے لفظ میں یہ تمام تر معانی جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شخصیت جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو چاہا جائے، جس کو ایڈور کیا جائے، اور جس کی طرف ہر احتیاج میں، ہر ضرورت میں جس کی طرف ہم لپکیں، ہر گھبراہٹ میں ہم جس کی پناہ تلاش کریں، اور جو پناہ دیتا ہو، جو اس کا جواب دیتا ہو. تو یہ پھر نسبت جو ہے وہ احد میں جو ایک دوری محسوس ہو سکتی تھی ممکنہ طور پر، اس کو یہ لفظ اللہ کو اگر اس طرح سے کہا جائے
تو وہ اس دوری کو مٹا دیتا ہے. اور اس کے بعد مزید جب الصمد کو دیکھیں گے تو الصمد تو بالکل ہی اس کو کمپلیمنٹ بہت خوبصورت طریقے سے کمپلیمنٹ کرتا ہے. تو اور کوئی بات فرمائیے آج، کیونکہ ویسے بہت تاخیر ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ کوشش ہوگی کہ باقی تمام جو آیات ہیں سب کو ایک نشست میں. ہاں بندگی بالکل، پرستش سب سمجھتے ہیں جس کو عمومی انداز میں عبادت کہتے ہیں. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو اپنا مالک تسلیم کریں. بندگی کا کاؤنٹر ہے کہ آپ بندے ہیں، آپ اس رشتے کو پورے طور پر دل سے تسلیم کر لیں کہ آپ بندے ہیں اور وہ مالک ہیں. مالک اور بندے میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ کوئی پارٹ ٹائم رشتہ نہیں ہوتا. مالک وہ ہوتا ہے جو آپ کو کچھ اور نہیں کرتا، اس کے اوپر آپ کی طرف کوئی فرض نہیں ہے اور آپ کی تمام تر زندگی اس کی ہوتی ہے. بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کی تمام تر زندگی مالک کی ہو، کہ آپ کے پاس اپنی ذات کے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں ہے. تو آپ 24 گھنٹے اس بات کے مکلف ہیں کہ جو آپ کا مالک آپ کو کہے گا وہ بات آپ نے ماننی ہے اور اس بات کو تسلیم کرنا ہے. تو بندگی کا پہلا اصول تو یہ ہے. جیسے سورۃ الفاتح بھی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ بھی رب کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم. اور وہ انتہائی خوبصورت ہے کہ وہ مالک ہے، اس کے پاس آپ کی تمام تر زندگی کا ہر طرح کا اختیار ہے اور آپ کا تمام تر فرض یہ ہے کہ آپ اس کے پارٹ ٹائم ملازم نہیں ہیں، 5 وقت کی نماز کے وقت ملازم نہیں ہیں. آپ تھرو آؤٹ اپنی لائف میں جو کچھ آپ کا ہے وہ سب کچھ اس کا ہے. آپ کے پاس یہ حق ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے اوپر دھیان دیں. لیکن اس تمام تر یہ اس اصولی بات کے بعد وہ کرتا کیا ہے، وہ چیزوں کو کئی جہتوں میں الٹ دیتا ہے. وہ ہماری طرف متوجہ رہتا ہے، وہ ہمیں ہدایت دینے کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ ہم بھٹک نہ جائیں، ہم اپنا نقصان نہ کریں. وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، وہ ہمیں ہمارے بارے میں سوچنے کے بارے میں بھی کہتا ہے، اپنے نفس کے بارے میں سوچنے کا بھی حکم دیتا ہے، دنیا کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت دیتا ہے. تو الرحمن الرحیم کہ ایسا مالک کہ جو مالک ہونے کے باوجود وہ ہماری طرف متوجہ ہے اگرچہ ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. تو اس کے بعد پھر دل کرتا ہوتا ہے کہ دوبارہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں کہ تمام تر سنا ایسے مالک کے لیے. تو بندگی کو اردو میں وہ ایک مزاج بن گیا ہے خاص طور پہ بات کرنے کا کہ جب عبادت کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ عبادت میں بھی لفظ تو عبد ہی ہے، عبد کا مطلب ہی غلام ہے، تو اس میں بھی تمام تر چیزیں آ جانی چاہیے. لیکن پھر وہ پرستش اور بندگی میں اس کو تقسیم جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اقبال کی جو وحدانی کی اپروچ ہے، جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، تو اقبال کس طرح اپروچ کرتے ہیں؟ اقبال کا انشاءاللہ یہ ہم ایک مرتبہ اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. تو اقبال نے 2 جگہوں پر بیان کیا ہے، انہوں نے شاعری میں بھی بیان کیا ہے کم از کم یہ قل هو اللہ احد کے حوالے سے، سورۃ الاخلاص کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی نثر میں بھی بیان کیا ہے ریکنسٹرکشن میں. تو وہ کوشش ہوگی کہ ان دونوں کو ایک ہی نشست میں ہم اس کی ہر آیت کو پہلے ہم اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب اقبال کی بات ہوگی تو اس کی ہر آیت کو ہم ری وزٹ کر کے اس کو دوبارہ سے اقبال نے اس میں جو اضافی نظریات دیے ہیں ان سے کچھ استفادے کی کوشش کریں گے، اس سے کچھ وہ نئے معنی دریافت کرنے میں کامیاب کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.